السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تلنگانہ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں۔ احکامات ہیں، کچھ خبریں ہیں، دوسری دستاویزات بھی ہیں، تو ان کی بنیاد پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ موضوعات کیا ہیں؟ دیکھیں، تعلیم کا نظام ہے، اس میں نئی حکمت عملی کیا ہے، اساتذہ کے کچھ سلگتے ہوئے مسائل ہیں، جی ہاں، ریاستی انتظامیہ کے فیصلے، صحت عامہ کی ایک ذرا تشویشناک صورتحال ابھر رہی ہے، اس پر بات ہوگی، اور روزگار کے نئے موقع۔ کافی کچھ ہے آج۔ جی، مقصد یہی ہے کہ ان سب معلومات کی تہہ تک پہنچیں، سمجھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فاروق طاہر کے خیال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کمرہ جماعت میں استاد کی گونجتی آواز سے بھی کہیں زیادہ اس کا جذبہ سماعت بامانی اور اکتساب انگیز ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور یہ آج اہم ہے کیونکہ اساتذہ اور تعلیم یہ آج ہماری گفتگو کا بڑا حصہ ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جن الگ الگ پہلوؤں پر بات کریں گے نا، تعلیم، انتظامیہ، صحت، نوکریاں، یہ سب مل کے ریاست کی ایک یوں سمجھے ایک بڑی تصویر بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ایک شعبے میں جو ہو رہا ہے وہ دوسروں پر کیسے اثر ڈال رہا ہے اور عوام کی زندگیوں میں کیا فرق پڑ رہا ہے۔ تو آئیے تعلیم سے ہی شروع کریں۔ ایک بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے، SSC یعنی 10ویں جماعت کے جو پبلک امتحانات ہیں نا۔ جی، مارچ 2026 والے۔ ہاں، ان کے نتائج بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ ایک تفصیلی ایکشن پلان جاری ہوا ہے۔ اچھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نصاب جنوری 2026 تک مکمل کرنا ہے اور اکتوبر 2025 سے ہی، مطلب اسی مہینے سے سمجھیں، صبح شام خصوصی کلاسز شروع ہوں گی۔ یہ منصوبہ پچھلی کوششوں سے زیادہ منظم اور تفصیلی لگ رہا ہے۔ جی، خاص بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ سلیبس پورا کرنا ہے بلکہ طریقہ کار پر بھی توجہ دی ہے۔ کیسے؟ مثلاً خصوصی کلاسز ہیں تو اس میں 20 منٹ تو کانسیپٹ سمجھائیں گے اور 40 منٹ مشق کے لیے ہیں۔ اچھا۔ اور طلباء کو نا وہ ابھیاسا دیپیکا جیسی کتابیں ہیں مشق والی، ان سے خود پڑھنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اسکول خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور جو کمزور مضامین ہیں جیسے ریاضی، سائنس، انگریزی، ان پر خاص توجہ دیں۔ اس میں ایک دلچسپ چیز لیول بیسڈ پریکٹس کی ہے، یعنی ہر طالب علم کو اس کی سیکھنے کی رفتار اور لیول کے مطابق مشق کرائی جائے۔ جی ہاں، یہ وہ روایتی طریقہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ بالکل، وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے والا معاملہ نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات، ایڈاپشن آف اسٹوڈنٹس، طلبہ کو اپنانا، یہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ استاد کچھ بچوں کی خاص نگرانی کریں گے، انفرادی طور پر ان کی پڑھائی کی عادتیں دیکھیں گے، ضرورت پڑنے پر مدد کریں گے۔ اچھا، یہ تو کافی ذمہ داری والا کام ہے۔ جی، اور ساتھ میں والدین استاد میٹنگز، باقاعدہ حاضری، ان سب کی اہمیت پر بھی زور ہے۔ تو اس سے یہی لگتا ہے نا کہ اب فوکس صرف سلیبس ختم کرنے پہ نہیں ہے، جی، بلکہ ہر بچے کی اپنی انفرادی کارکردگی کیسے بہتر ہو اس پر زور ہے۔ اور امتحان کا دباؤ کم کرنے کے لیے موٹیویشن اور کاؤنسلنگ سیشنز؟ جی، ان کی بھی بات ہے۔ اور فروری مارچ 2026 میں پری فائنل امتحان ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کارکردگی کا تجزیہ کیا جائے گا تاکہ آخری وقت میں جو بھی کمی ہو اسے پورا کیا جا سکے۔ یہ سب کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل چیلنج تو آپ نے جیسے کہا عمل درآمد کا ہے۔ بالکل، عمل درآمد ہی کلیدی ہے۔ اسی لیے شاید سینئر تعلیمی افسران کو بھیجا جا رہا ہے اسکولوں کے معائنے کے لیے 16 اور 17 سپٹمبر کو۔ اچھا، ابھی کل اور پرسوں؟ جی، ایک سرکاری حکم نامہ آیا ہے، مختلف اضلاع میں افسران بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ اور ان معائنوں میں کیا دیکھا جائے گا؟ فہرست تو کافی لمبی دی ہے انہوں نے۔ ہاں، لمبی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ UDIS انرولمنٹ، اسکولوں میں بچوں کا ڈیٹا سسٹم کیسا ہے، پری پرائمری سیکشنز ہیں، کمپیوٹر، دوسری سہولیاتیں، صفائی ستھرائی۔ SRS بھی ہے، وہ چہرے سے حاضری والا سسٹم۔ ہاں، FRS، کتابیں وقت پر ملیں یا نہیں، اور خاص طور پر وہ FLN پروگرام، بنیادی خاندانگی اور حساب کتاب والا۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ ان سب کا جائزہ لیں گے اور افسران کو کہا ہے کہ کم از کم 10 اداروں کا دورہ کریں۔ یہ معنی بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں، سہولتیں نہیں، استاد نہیں، تو پھر وہ جو ایکشن پلان ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ اسی سلسلے میں میدک ضلع سے ایک خبر بھی ہے، وہاں فاضل اساتذہ ہیں۔ فاضل اساتذہ یعنی سرپلس ٹیچرز؟
جی، جو کسی اسکول میں طلبہ کے تناسب سے زیادہ ہیں انہیں ان اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں اساتذہ کی کمی ہے۔ یہ ایک طرح کی انتظامی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اچھا، چلیں یہ بھی ضروری ہے۔ اب تعلیمی مواقع کی بات کریں تو میدک ضلع میں ہی JNV جواہر نوودیا ودیالیہ، جی، معیاری رہائشی اسکول ہیں۔ ہاں، ان میں 9ویں اور 11ویں جماعت میں داخلوں کا اعلان ہوا ہے۔ 9ویں کے لیے آخری تاریخ 23 سپٹمبر ہے، امتحان اگلے سال فروری میں۔ اور 11ویں کے لیے؟ 11ویں کے لیے جو ابھی 10ویں میں ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ تفصیلات ان کی ویب سائٹ navodaya.gov.in پر مل جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور پروگرام ہے انسپائر مینک اسکولوں کے لیے، جس میں بچے اپنے سائنسی آئیڈیاز بھیجتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کی تاریخ میں توسیع ہوئی ہے 30 ستمبر 2025 تک۔ یہ بھی اچھا موقع ہے نوجوان ذہنوں کو سائنس کی طرف لانے کا۔ دوسری طرف اساتذہ کی ایک تنظیم ہے TPTF۔ جی، انہوں نے درخواست کی ہے کہ SCERT یعنی اسٹیٹ کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ وہ اپنا ایک ڈیجیٹل لرننگ کا تربیتی پروگرام کروا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ملتوی کر دیں کیونکہ اسکولوں میں FA2 امتحانات یعنی فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹیسٹس چل رہے ہیں تو تاریخیں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ تو ایک عملی مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بالکل۔ ویسے ٹیکنالوجی اور تربیت کی بات چل رہی ہے تو IIT مدراس کا بھی ذکر ہے۔ وہ سویم پلس پلیٹ فارم ہے، جی، دے رہے ہیں۔ او واہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ آج کل AI کا ہی ہر طرف چرچا ہے۔ بالکل، تو اساتذہ کے لیے اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا اچھا موقع ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10 اکتوبر ہے۔ اور مالی مدد کے حوالے سے ایک تو دلی کی ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی ہے۔ جی، وہ مسلم طلباء کے لیے اسکالرشپس اور بغیر سود کے قرضے دیتے ہیں۔ ہاں، میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر 12ویں میں اچھے نمبر ہوں یا اسٹیٹ بورڈ کے ٹاپرز ہوں 30 ستمبر تک درخواست دے سکتے ہیں۔ اور ایک NMMS اسکالرشپ کی بھی اطلاع ہے۔ ہاں، اس کے جو منتخب طلباء ہیں ان کی تفصیلات آن لائن پورٹل پر اپڈیٹ کرنی ہے۔ یہ تو ہوئی وہ باتیں جو نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں ہیں یا نئے مواقع ہیں، لیکن دوسری طرف اساتذہ کے کچھ سنگین مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے ایک خبر ہے اقلیتی گرل اسکولوں کے بارے میں۔ یہ وہ رہائشی اسکول ہے جو خاص کمیونٹیز کے لیے ہیں۔ جی ہاں، وہاں کانٹریکٹ پر بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کے الزامات لگے ہیں۔ یہ تو سنگین بات ہے۔ کیا الزامات ہیں؟ الزامات یہ ہیں کہ یہ بھرتیاں بغیر حکومتی منظوری کے ہوئی ہیں، قواعد کے خلاف ہیں اور ان میں سیاسی مداخلت بھی ہے۔ سیاسی مداخلت؟ جی، کچھ کانگریس رہنماؤں کا ذکر ہے، خاص طور پر 66 کانٹریکٹ لیکچررز کی تقرری اور کچھ تبادلوں پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے واقعات تعلیمی اداروں کی صفائی پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتے ہیں اور نظام پر جو اعتماد ہوتا ہے نا، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو اساتذہ ٹیٹ پاس کر کے بھرتی ہوئے ہیں یعنی ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ، انہیں سروس میں تحفظ دیا جائے۔ سروس پروٹیکشن؟ جی، اور وہ ایک حکومتی آرڈر ہے GO 317، اس میں ترمیم بھی چاہتے ہیں۔ GO 317؟ ہاں، یہ وہ زونل سسٹم ایڈجسٹمنٹ والا ہے نا، اساتذہ کی مختلف زونز میں تعیناتی کا۔ بالکل۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے میاں بیوی ہیں تو الگ الگ دور دراز اضلاع میں تبادلہ ہو گیا، یا مقامی اساتذہ کا حق مارا گیا۔ وہ PRC یعنی پے ریویژن کمیشن سے جڑے مسائل کے حل کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پالیسیاں بناتے وقت ان کے عملی نفاذ سے جو انسانی اور انتظامی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان پر غور کرنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، انتظامی محاذ پر ایک اور خبر ہے۔ حکومت نے 17 ستمبر کو تلنگانہ پرجا پالنا دن اتسو منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوامی حکمرانی کا دن؟ جی، اس روز پوری ریاست میں پرچم کشائی کی تقاریب ہوں گی۔ وزراء اور دوسری شخصیات مختلف اضلاع میں صدارت کریں گی۔ یہ ایک علامتی قدم لگتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک رسمی کارروائی رہتی ہے یا واقعی عوامی مسائل کے حل اور بہتر حکمرانی کی طرف کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جاتا ہے۔ وقت ہی بتائے گا۔ انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ایک اور کوشش بھی نظر آ رہی ہے۔ جی، حکومت نے سب محکموں کو کہا ہے کہ بھئی اپنے مستقل ملازمین کا ڈیٹا تو دیں، لیکن جو عارضی ہے نا، آؤٹ سورسنگ والے، کانٹریکٹ والے، پارٹ ٹائم یومیہ اجرت والے۔ اچھا، سب کا؟ جی ہاں، سب کی مکمل تفصیلات مانگی ہیں۔ یہ ڈاٹا کہاں جائے گا؟ یہ IFMIS پر اپلوڈ کرنا ہے، انٹیگریٹڈ فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم۔
اچھا، हर महीने की 10 तारीख तक पिछले महीने का डाटा देना है और अगस्त का डाटा 20 सितंबर तक जमा कराना है। इससे हुकूमत को अपनी अफरादी कुव्वत का ज्यादा वाज़े अंदाजा होगा, है ना, जो मनसूबाबंदी और बजट बनाने के लिए अहम है। बिल्कुल। आज 15 सितंबर है और ये दिन भारत के अजीम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया उनकी योम पैदाइश भी है। इंजीनियर्स डे। जी बिल्कुल। हमें याद रखना चाहिए कि हैदराबाद को 1908 के मूसा नदी के सैलाब से बचाने वाला जो फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम था और उस्मान सागर की तामीर, उसमें उनका कितना अहम किरदार था। 15,000 जानें बचाई थी कहा जाता है। जी। और दुनिया का पहला ऑटोमेटिक फ्लड गेट सिस्टम भी उन्होंने बनाया था। जी, तो उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना तो बनता है। यकीनन। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन की बात हो रही थी, तो माली मामलात पर भी कुछ गैर मुसद्दका इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। हाँ, व्हाट्सएप पर चल रही हैं कुछ चीजें। जी, 2 मिलती जुलती इत्तलात हैं। लगता है हुकूमत ने बकाया जात की अदायगी का कोई मुमकिना शेड्यूल बनाया है। क्या कह रहे हैं उसमें? कह रहे हैं कि सितंबर में जीपीएफ और मेडिकल बिल्स अदा होंगे, अक्टूबर में टीए बिल्स, नवंबर में सरेंडर लीव और दिसंबर तक सारे बकाया जात। अगर ये सच है तो हजारों मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर होगी। जी, अगरचे ये गैर रस्मी इत्तलात हैं, लेकिन अहमियत तो रखती हैं उनके लिए जो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब एक इंतहाई तशवीशनाक खबर की तरफ आते हैं। जी, इत्तलात ये हैं कि तेलंगाना में आज रात से यानी 15 सितंबर की रात से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। कर्फ्यू रात का? जी। और रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ओ खुदाया, ये तो बहुत संगीन पेशरफ्त है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि रियासत में मौसमी बीमारियां, खासतौर पे डेंगू और मलेरिया, बहुत तेजी से फैल रही हैं। सूरत हाल इतनी खराब है कि निजी अस्पतालों ने कल सुबह से आउट पेशेंट्स यानी ओपी सर्विसेज वो भी मअतल करने का ऐलान कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो वाकई इमरजेंसी लग रही है। हुकूमत ने इससे निपटने के लिए 1400 करोड़ रुपए के हंगामी फंड्स भी जारी किए हैं और महकमा सेहत के जितने मुलाजिम हैं सबकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये इकदामात बता रहे हैं कि सूरत हाल काफी नाजुक है। बिल्कुल, हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान, रात का कर्फ्यू, ये बहुत ही गैर मामूली इकदामात हैं। जी। इससे लगता है कि सेहत आमा का निज़ाम शदीद दबाव में है। देखिए, मौसमी बीमारियां तो हर साल आती हैं, लेकिन इस पैमाने पर फैलना और इस तरह के इकदामात की ज़रूरत पड़ना, ये इंतज़ामी तैयारियों और सेहत के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाता है। सही। अब देखना ये है कि ये जो फंड्स जारी हुए हैं और जो अफरादी कुव्वत लगाई जा रही है, वो किस तरह इस बुहरान पर काबू पाने में मदद करती है। ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब आखिर में कुछ बात करते हैं मुलाजमत के मौक़े और इम्तिहानात की। जी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC, उन्होंने नवंबर 2025 में जो महकमाना इम्तिहानात होने हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। अच्छा। ये इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड, और दरखास्तें 17 सितंबर से 14 अक्टूबर तक दी जा सकती हैं। ठीक है, और नौकरियों के मुतलाशी अफराद के लिए क्या है? हाँ, उनके लिए भी कुछ खबरें हैं। बताइए। एक तो SCCL सिंगारेनी कॉलरीज, वहां टेक्नीशियन की कुछ आसामियां हैं। 25 सितंबर आखिरी तारीख है। फिर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन NSIC, ये कौमी इदारा है, वहां असिस्टेंट ग्रेड 3 की तकरीबन 89 पोस्ट्स हैं। आखिरी तारीख 8 अक्टूबर। ठीक। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, वहां भी अप्रेंटिसशिप के काफ़ी मौके हैं। ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस, हालांकि आखिरी तारीख 11 या 12 सितंबर बताई गई है, वो शायद गुजर गई हो। अच्छा, चेक करना पड़ेगा। जी। और एक दिल्ली में DSSB है, वहां अटेंडेंट की कुछ आसामियां हैं। 10वीं पास के लिए 24 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली के लिए हैं, ये वाज़ेह रहे। जी, ये बताना ज़रूरी है। तफसीलात के लिए मुतालिका वेबसाइट्स देखना ही बेहतर है। बिल्कुल। और आला तालीम में दाखिलों के हवाले से TGICET है, MBA और MCA में दाखिले के लिए जो टेस्ट होता है, जी, उसकी फाइनल फेज काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन, फीस, स्लॉट बुकिंग सब आज ही करना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कल और परसों होगी। यानी आज आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का। जी, फाइनल फेज के लिए। तो आज हमने काफ़ी वसी मौज़ूआत का अहाता किया, है ना? जी, बिल्कुल। एक तरफ तालीमी मेयार बेहतर करने के लिए बड़े मंसूबे बन रहे हैं, जैसे वो SSC एक्शन प्लान। दूसरी तरफ असातिज़ा के अपने मसाइल हैं,
بھرتیوں میں بے ضابطگی کے الزامات، تبادلوں کے نظام پر اعتراضات۔ انتظامیہ نئے دن منا رہی ہے، ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بڑی صحت عامہ کی ایمرجنسی سے بھی نمٹ رہی ہے۔ جی، اور ان سب کے بیچ نوکریوں اور تعلیم کے نئے موقع بھی ہیں۔ تو چلیں، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں مل کر ریاست کی سمت اور عوام کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، دیکھیں، ایک طرف ریاست طویل مدتی منظم منصوبے بنا رہی ہے، جیسے تعلیم کو بہتر کرنے کا اتنا تفصیلی پلان۔ دوسری طرف اسے فوری اور سنگین بحرانوں کا سامنا ہے، جیسے یہ صحت عامہ کی ایمرجنسی آ گئی، یا وہ گڑکل اسکولوں کا تنازع ہے، یا اساتذہ کے وہ مسائل ہیں جو پالیسیوں کے نفاذ سے پیدا ہوئے۔ صحیح۔ تعلیمی نظام اتنا لچکدار اور مضبوط ہے کہ وہ ان دونوں محاذوں پر بیک وقت مؤثر طریقے سے کام کر سکے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی کیا وہ منصوبہ بندی کے اہداف بھی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ جو غیر متوقع بحران آ جاتے ہیں ان سے بھی کامیابی سے نمٹ سکتا ہے؟ یہ توازن قائم رکھنا یہی اصل امتحان ہے، اور شاید اسی سے مستقبل کی سمت کا تعین ہوگا۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ امید ہے ہمارے سننے والوں کو تلنگانہ کی ان تازہ ترین پیش رفتوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ مزید گہرائی سے جاننے اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔